بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ناول شروع کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو ہے منزل میں تیرا مسافر، از قلم ارم راحیل۔ مس فارا، آپ کو سر متین بلا رہے ہیں، نور اپنی جگہ پر بیٹھتی ہوئی بولی، لہجہ دھیما تھا۔ فارا نے مانیٹر سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اسے نور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ 2-3 مہینے پہلے تک تو سب بہت اچھا چل رہا تھا کہ ان کی کمپنی کے اونر کو یہ کمپنی سیل کرنے کی جانے کیوں ضرورت آن پڑی، اور ساتھ ہی وہاں کام کرتے ورکرز کو دھچکا لگا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ کمپنی سیل کی جا رہی ہے، تو جو نئے اونر ہوں گے ان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ انہیں ہی بطور اسٹاف رکھیں گے یا اپنا نیا اسٹاف متعارف کروائیں گے۔ سب کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن ایک دم ایسی آفت سے سب اپنے اپنے کمفرٹیبل زون سے نکلے۔ فارا HR ڈپارٹمنٹ میں تھی، اس کی جاب اچھی تھی، صبح 9 سے شام 5۔ باقی سب کی طرح اسے بھی دکھ ہوا تھا اور پریشانی نئی نوکری کے لیے، جو آج کل مشکل سے ہی ملتی ہیں، اور مل جائیں تو دوبارہ سے سب وہی نئی جگہ ایڈجسٹ کرنا، وہی لمبا پروسیس جس میں مہینے لگ جاتے تھے۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ ادھر ہی ٹک جائے۔ یوں بھی 1.5 سال ہو گیا تھا اسے یہاں، لیکن دیکھتے ہیں قسمت کو کیا منظور ہوتا ہے۔ وہ بہت سی دعائیں مانگتی وہاں سے اٹھی تھی، اندر ہی اندر گھبراہٹ سے بھی ہو رہی تھی۔ دروازے کے پار جانے کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے متین صاحب کی آواز آئی تو وہ دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ پہلا قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ تھمی۔ کمرے میں 3 افراد موجود تھے، سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ آئیے مس فارا، پلیز بیٹھیے۔ متین صاحب نے اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھی۔ شکریہ۔ وہ سنجیدہ سی بیٹھ گئی، چہرہ اس وقت بالکل اسپاٹ تھا۔ مس فارا، یہ ہیں کمپنی کے نئے اونر فرحاد ملک، اور ان کے ساتھ بابر صاحب۔ سر، یہ ہیں مس فارا اکرام، انہیں ہمارے ساتھ کام کرتے 1 سال اور 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس پورے عرصے کی ان کی جو بھی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ ان چند افراد میں سے ایک ہیں جن کی کارکردگی بہترین رہی ہے۔ کمپنی کا نیا اونر فرحاد ملک اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے متین صاحب کی بات سن رہا تھا۔ متین صاحب یہاں کے ہیڈ تھے، سعید صاحب جن کی یہ کمپنی تھی، ان کے بعد متین صاحب اس کمپنی کو لک آفٹر کرتے تھے، اور اس وقت بھی نئے اونر کی مدد کر رہے تھے۔ فارا کی نظریں میز پر پڑی پانی کی بوتل پر مرکوز تھیں۔ وہ خاموش تھی، اور وہی خاموشی اس کے وجود کا حصار کیے ہوئی تھی۔ اس نے متین صاحب کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ فرحاد ملک نے فائل سے نگاہ اٹھا کر فڑا پر سرسری نگاہ ڈالی، لیکن یہ نگاہ ڈالنے والا ہی جانتا تھا یہ نگاہ ہرگز سرسری نہ تھی، صرف سرسری کا تاثر دیا گیا تھا۔ امپریسو، 1.5 سال میں صرف 3 چھٹیاں۔ یہ فرحاد ملک کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان بابر صاحب تھے۔ فارا خاموش رہی، کیا بولتی؟ ایک دم اس کا دل اس سب سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور جس نوکری کا سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی اس وقت کہیں پسے پشت چلی گئی تھی۔ دل و دماغ میں جانے کیا طوفان سے اٹھنے لگے تھے جو اسے کمرے سے کہیں دور لے گئے۔ وہ غائب دماغی سے سامنے بوتل پر نظریں جمائے تھی۔ بہت خوب، آپ کی کارکردگی واقعی قابل ستائش ہے مس فارا۔ بابر صاحب کا لہجہ تعریفی تھا۔ متین صاحب مسکرائے۔ فرحاد نے نظریں فارا پر جمائیں۔ کمرے میں بیٹھے تینوں افراد اس کی طرف متوجہ تھے، لیکن جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ اس وقت ماحول سے غائب تھی، اور یہ بات وہ تینوں بھانپ گئے تھے کہ فارا اکرام ذہنی طور پر یہاں حاضر نہیں تھی۔ فارا اکرام، دھوکے بازی تو تمہارے خون میں ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کسی بھی قسم کا رشتہ جوڑوں۔ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ مس فارا، متین صاحب نے اسے دوسری بار پکارا تھا جب وہ چونک کر غائب دماغی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بابر صاحب کو تشویش ہوئی۔ جی۔ فارا نے لبوں پر زبان پھیری اور خود پر قابو پایا۔ اس دوران بھولے سے بھی اس نے فرحاد پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، جبکہ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اسی پر نظریں ٹکائے تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر اور اتار چڑھاؤ کو جانچ رہا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں مس اکرام؟ فرحاد نے اسی طرح اپنے انداز میں کوئی تبدیلی لائے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی نگاہ اٹھانے کے لیے فارا نے اس پر کتنی ہمت کی وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنی نگاہ میں سامانے بھرت کی سرد مہری سموئی تھی۔ آئی ایم فائن، یو کین کنٹینیو۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، گویا ایک جنگ چھڑی ہو۔ اس کے دیکھنے پر بھی فرحاد نے اس پر سے اپنی نگاہ نہ ہٹائی۔ کمرے میں موجود باقی دونوں افراد خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے خاموش تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا خاموش نہیں ہیں۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ متین صاحب نے سوچا کہ انہیں فارا کو ہلانا چاہیے، لیکن سامنے بیٹھے فرحاد ملک بھی تو جیسے ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ اسی پل بابر صاحب کا فون بجا تو وہ معذرت کرتے کال پر بات کرنے کے لیے آفس سے باہر نکل گئے۔ متین صاحب، میں آپ کو کچھ دیر بعد بلاتا ہوں۔
فرحاد نے نگاہ ہٹائی تو اتنا کہا، متین صاحب جی سر کہتے باہر چلے گئے۔ کمرے میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ بامشکل 10 سیکنڈ گزرے ہوں گے جب فارا اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارا کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ آنکھوں میں آج بھی کمال کا دیکھتی ہو۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے پرسکون تھا، اسے نظروں کا حصار ملیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ فارا نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی بات پر فرحاد کا انداز پرسکون نہ رہ سکا، اسے سبکی محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس کی تلملاہٹ دیکھ کر فارا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور فرحاد کو اپنے اندر طوفان اٹھتا لگا۔ اور تم آج بھی برداشت نہیں کر سکتے فرحاد ملک؟ فارا کا انداز افسوس بھرا تھا، وہ کہہ کر پلٹ رہی تھی جب فرحاد نے اسے بازو سے کھینچا اور کھینچتے ہوئے آفس میں پڑے صوفے کی طرف لے جا پھینکا۔ جنگلی انسان، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ جو اپنے دھیان میں پلٹ کر باہر نکلنے کے ارادے سے تھی، سنبھل نہ سکی اور صوفے پر گرنے کے بعد غصے اور ناگواری کے ملے جلے احساس سے چیخی تھی۔ چپ، تمہاری تو پتہ نہیں لیکن میری عزت ہے۔ فرحاد نے کھراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی تھی۔ اس کی بات پر فارا کے اندر طوفان سا اٹھا۔ غصے سے بھرپور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر جمع اس کا ہاتھ ہٹانے لگی، جس سے وہ دونوں مزید نزدیک ہوئے تھے۔ فرحاد جانتا تھا اس کی بات سے اسے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ بخوبی قریب سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو بھرپور زور لگا رہی تھی۔ فرحاد نے گرفت ڈھیلی کی تو کچھ پل کے تگ و دو کے بعد وہ کامیاب بھی ہوگی، اور اس زور آزمائی کی وجہ سے فارا کی سانس پھول گئی۔ اسے کچھ پل لگے اپنا سانس بحال کرنے میں۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، عمل بھی اور اس کا رد عمل بھی، اور اسی دوران فرحاد نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے فارا نے بیچ میں ہی جھٹک دیا اور غصے سے فرحاد کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ اس وقت فارا کو اس کی حرکت اور باتوں پر اتنا طیش تھا کہ خود پر قابو کھو چکی تھی۔ میری بات غور سے سنو، میرے سامنے عزت کی بات مت کرنا۔ عزت کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ڈرتی نہیں ہو تم سے، نہ ہی تم سے لے کر کھاتی ہوں۔ سنبھال کر رکھو اپنی نوکری، اور آئندہ مجھے چھونا مت۔ شدید غصے میں بولتی وہ اس کا گریبان چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ لہراتا ہوا فرحاد کو چھو کے گیا۔ چھوٹی سی بات پر غصہ کرنے والے فرحاد کو اس کے گریبان پکڑنے پر ذرا غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کو بہت قریب سے صرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو، اس کے ہلتے لبوں کو، اس کی آنکھوں کو، جن میں صرف نفرت تھی، بھرپور نفرت۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تھا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اس کی خوشبو فرحاد کے پاس تھی۔ فرحاد اپنی جگہ پر ویسا ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سامنے کی جس پر ہلکا سا لپسٹک کا نشان تھا جو فارا کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے ملا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ بے بسی سے کیسے مچل رہی تھی۔ فرحاد کو اس پر ترس آیا۔ اتنا ڈھونڈا فارا اکرام تمہیں، اور کہاں چھپی ہوئی تھی تم؟ وہ اپنے کیبن میں آیا اور جلدی جلدی چیزیں رکھنے لگی۔ نور جا چکی تھی۔ متین صاحب نے اس کو غصے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی بات کرتے وہ ادھر ادھر دیکھے بنا تیزی سے باہر نکلی تھی۔ لگتا ہے انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے، شکر ہے میں بچ گیا ہوں۔ وہ اس کی حالت سوچتے شکر خود کرنے لگے۔ کیا ہوا سر؟ بابر صاحب کمرے میں آئے تو اسی طرح صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، ایسا کریں آج کے کام کو ختم کریں، میں گھر جا رہا ہوں، باقی کا کل کنٹینیو کریں گے۔ وہ ٹیبل کے قریب آیا، فارا اکرام کے ڈاکومنٹس کا فولڈر لیا اور اپنی چیزیں اٹھاتا بولا، جی سر، اگر کوئی بات ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، گڈ بائے۔ فرحاد کہہ کر باہر نکلا تھا۔ کیا سمجھتا ہے اپنا آپ کو؟ میرے اور اس کے کب ایسے تعلقات رہے ہیں کہ اس انداز میں بات کرے مجھ سے؟ اور اب کیوں آیا ہے وہ؟ نہیں، وہ نہیں آیا۔ یہ میری منحوس قسمت پھر سے مجھے وہیں لے آئی ہے۔ پورے راستے میں اس کا دماغ اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا، اور سوچ کر اس کے جسم میں انگارے بھر رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر اس انسان کا قتل کرائے جس کا نام فرحاد ملک تھا۔ ویسے تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ آتی جاتی تھی، اس نے ٹائمنگ ہی اسی حساب سے سیٹ کی تھی کہ اسے آنے جانے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج وہ غصے میں بے وقت باہر نکلی تو کیب لی اور سارا راستہ کرتے ہوئے طے کیا۔ باجی، مس، ہیلو، میم۔ اپنی عادت سے مجبور و سوچنے کم کڑنے میں اتنی مصروف تھی کہ ڈرائیور اسے متوجہ کر کے تھک گیا، لیکن وہ ویسے ہی گم رہی۔ تنگ آ کر اس نے گاڑی روکی اور پیچھے کو پلٹا۔ باجی جی، آگے گھر کا راستہ آپ بتائیں گی یا یہاں راستے سے کسی کو روک کر پوچھوں یا مین روڈ پر اتار دوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لوگوں کو کیسے پتا میرے گھر کا راستہ؟ عجیب بات کر رہے ہو تم، اور مین روڈ پر کیوں اتارو گے؟ پہلے ہی غصے سے برا حال تھا، ڈرائیور کی بات نے اور پارا چڑھا دیا۔ تو باجی جی، پچھلے 10 منٹ سے میں آپ کو بلا رہا ہوں، بتائیں کس طرف جانا ہے آپ نے؟ لیکن مجال ہے آپ نے کسی بات کا جواب دیا ہو۔ اگر آپ اب بھی جواب نہ دیتی تو میں تو پکا سمجھاتا آپ بہری ہیں۔ عجیب انسان ہو، کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے، آپ بہری ہیں۔ چلو گاڑی سٹارٹ کرو، میں بتاتی ہوں۔
فارا نے اس کی نقل اتار کر کہا۔ چلیں باجی جی اتنا غصہ نہ کریں، میری بات کا آپ نے مجھے ہی یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق تھوڑی ہے۔ ڈرائیور بھی باتوں کا شوقین لگتا تھا۔ اچھا آگے سے بائیں طرف گلی آئے گی، ادھر جانا ہے۔ فارا نے بات ختم کرنا چاہی۔ یہ لو۔ گھر آنے پر فارا نے اسے کرایہ دیا تھا۔ باجی جی پریشان نہ ہوا کریں، 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کر گزارا کریں۔ یہ کیا بندہ آپ بولے اور سنے بھی نہ۔ وہ پلٹ رہی تھی جب ڈرائیور کی بات پر رکی۔ بھلا آدمی تھا، لہجہ بھی سادہ تھا۔ فارا ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا کر پلٹ گئی۔ آج کا دن بدترین دن تھا۔ دروازے کے تالے میں چابی گھماتے ہوئے اس نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ کمرے میں آتے ہی موبائل والیٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا اور ساتھ ہی فارا اکرام کی فائل بھی۔ 10 منٹ کے بعد سکون شاور کے بعد دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ ذہن مسلسل سوچوں کے چکر میں تھا۔ اب بھی تولیے سے بال خشک کر کے تولیہ صوفے پر اچھال دیا۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اونچا لمبا قد، یوں ہی بکھرے بالوں سمیت وہ بیڈ پر بے نیم دراز ہوا اور فائل پکڑی۔ فارا اکرام، اور آگے آفس سے متعلق اس کی مزید تفصیل لکھی تھی۔ فرحاد کی نگاہ ایڈریس پر جمی تھی۔ 2 سے 3 بار اس نے ایڈریس پڑھا اور فائل میں موجود باقی کی تفصیلات پڑھنے لگا۔ محترمہ اچھا خاصا ریکارڈ رکھتی ہیں، کاش مزاج بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ان کا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا اور فارا کا دیا گیا نمبر سیو کرنے لگا۔ نمبر لکھنے کے بعد نام لکھنا تھا۔ وہ فارا بھی لکھ سکتا تھا لیکن لکھا نہیں فارا نہیں۔ نمبر دیکھتے ہوئے نچلا ہونٹ سے دانتوں کے بیچ دبائے وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی اور انگلیوں نے قیمتی ٹچ موبائل پر جو لکھا تھا وہ تھا مائی جیم۔ بہت عرصے بعد ایک خالص اور مطمئن سی کیفیت نے فرحاد ملک کے دل و دماغ کو پرسکون احساس سے نوازا تھا۔ جو بھی تھا، فارا اکرام سے مل کر اسے جو خوشی محسوس ہوئی تھی اس میں وہ سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ سب کچھ، یہ بھی کہ وہ ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے اسے دکھ اور تکلیف دی تھی۔ ماما نے بتایا تم جلدی آ گئی۔ سوہا چائے کے 2 کپ لیے اوپر آئی تھی۔ اسے باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس رکھی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہی ٹھیک۔ فارا کیا ہوا ہے، جاب ختم ہو گئی ہے کیا؟ اس کا بجھا اور اداس چہرہ دیکھ کر سوہا کو تشویش ہو رہی تھی۔ سوہا کو بتایا تھا اس نے جاب کا، اسے لگا فارا اسی وجہ سے پریشان ہوگی۔ ختم ہو گئی، فارا نے کپ اٹھا کر سپ لیتے ہوئے کہا تو کچھ پل کے لیے سوہا بھی خاموش ہو گئی۔ کوئی بات نہیں یار، کہیں اور ہو جائے گی، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ سوہا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر تسلی دی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ فارا نے اس بات میں ہولے سے سر ہلایا۔ سوہا اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ فارا خود بھی سوچ کے تھک چکی تھی۔ سوہا سے بات کر کے کچھ دیر کو ہی صحیح وہ ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رات کو سوتے وقت پھر وہی سب گھومنے لگا۔ نیند کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تمہاری تو پتہ نہیں لیکن میری عزت ہے، اس کے کانوں میں فرحاد کی آواز گونجی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے بولتا وہ فارا کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ ہاں تم لوگوں کی تو عزتیں ہیں، باقی سب تو بیکار ہیں۔ فارا کے دماغ میں اس کی بات بیٹھ گئی تھی۔ اس بات سے تکلیف ہی اتنی پہنچی تھی۔ وہ تھک کے اٹھ بیٹھی، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی اور نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے شدت سے سلیپنگ پلز کی اہمیت کا احساس ہوا جو اس کے پاس نہیں تھیں اور رات کے وقت مل بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ تھک رہی تھی دماغ میں گھومتی باتوں سے اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم فرحاد اور دوبارہ کبھی تمہیں نہ دیکھوں۔ نفرت کی انتہا پر جا کر اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی، لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں۔ پوری رات بے آرام ہی کٹی۔ 3 بجے کے قریب جا کر اعصاب نے جواب دیا تو جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آج کا دن کتنا روشن ہے، یا مجھے ہی لگ رہا ہے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے کھڑکی سے سنہرے دن کو چمکتے دیکھ کر سوچا اور مسکرا دیا۔ فارا کے برعکس اسے بہت پرسکون نیند آئی تھی۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر تنقیدی نگاہ ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آج فل بلیک میں ڈریس اپ ہوا تھا، رنگت چمک رہی تھی اور خود بھی کافی چمک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو فضل کو بھی آج کچھ لگا، کچھ تو الگ ہی تھا۔ صاحب جی شادی پر جانا ہے کیا؟ نہیں، کیوں؟ وہ کچھ نہیں، ایسے ہی، فضل گڑبڑایا۔ اچھا جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ جی سب تیار ہے، ابھی لایا۔
फजल किचन की जानिब गया तो फरहाद ने मोबाइल ऑन किया। नोटिफिकेशन देखने के बाद दिल को खुदबुद सी हुई। जल्दी से कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर माई जंप पर क्लिक किया तो दूसरी जानिब रिंग होने लगी। कान पर लगाया तो बेल हो रही थी, लेकिन कॉल अटेंड नहीं की गई। फजल नाश्ता लगाने लगा तो उसने फ़ोन साइड पर रख दिया और नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हुआ, जबकि फजल सोच रहा था कि आज साहब को क्या हुआ है। रोज़ से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। रोज़ तो इतने सीरियस होते हैं और काम काम और बस काम, लेकिन आज कुछ तो हुआ है। क्या बात है फजल? फजल की नज़रें मुसलसल खुद पर जमी महसूस हुई तो फरहाद ने पूछ ही लिया। कुछ नहीं साहब जी, आज आप बहुत बदले बदले लग रहे हैं। अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। जी साहब। फजल कहकर खामोश हो गया। आगे क्या बात करता। वो खुश था अपने साहब के लिए कि फरहाद साहब आज बहुत अरसे बाद बदले बदले लग रहे थे। अब वजह कुछ भी हो, उसे क्या करना था जान के। बाबर साहब, आज मैं सीधा नई कंपनी ही जाऊंगा, आप भी वहीं आ जाइएगा। कंपनी का नया नाम और इसके मुतल्लिक बात भी हो जाएगी। वकील साहब को भी फ़ोन कर दीजिएगा, वो भी वहीं आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फरहाद ने फ़ोन पर बात मुकम्मल की और कप में बची चाय पीने लगा। साहब जी, आज लंच या डिनर में कुछ स्पेशल खाएंगे आप? लंच पर आना तो मुश्किल है, डिनर में सब्ज़ी बना लेना कोई भी। जी साहब, ठीक है। ओके फजल, अल्लाह हाफिज़। वो कुर्सी से खड़ा होता अपना बैग और मोबाइल उठाता बोला। अल्लाह की अमान साहब जी। शुक्रिया फजल। फरहाद ने फजल को मुस्कुरा कर कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। बाबर साहब, मुझे अपने ऑफिस रूम का डेकोर भी चेंज करना है और ऑफिस में भी कुछ तब्दीली करवानी है। इस काम को आप 2-3 दिन तक करवाएं, ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। जी सर, हो जाएगा। उसके बाद ही हम नए स्टाफ के लिए इंटरव्यू करेंगे, जब तक आप ये सब सेटिंग भी मुकम्मल कर लें। ओके सर, मैं इस सिलसिले में फ़ोन करके अभी काम शुरू करवा देता हूँ। गुड। फरहाद ने कहा तो बाबर साहब से रिलाते बाहर निकल गए। और मतीन साहब, आपके साथ भी बात हो जाए। फरहाद बाबर साहब के निकलने के बाद मतीन साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आपको स्पेशल सईद साहब ने रेफ़र किया है मुझे। उनको आप पर पूरा एतमाद है, लेकिन मुझे आप पर एतमाद नहीं है। मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आपके परफॉर्मेंस पर मुनहसिर है आप खुद इस कंपनी के अहल साबित कर सकेंगे या नहीं। जी सर, थैंक यू। आपको मायूसी नहीं होगी। तो कल के लिए बाकी जो वर्कर रह गए थे उनके साथ आज बातचीत करते हैं। बाबर साहब बिज़ी होंगे, आप मेरे साथ रहिए। जी सर। तो मैं बुलाना शुरू करूं? 10 मिनट बाद आप आइए, फिर शुरू करते हैं। ऐसा करें, आप मिस फारा को भेजें। ओके सर। मिस फारा? सर, आपने तो उन्हें जॉब से निकाल नहीं दिया था? फरहाद कहकर फ़ाइल खोल चुका था जब मतीन साहब भी उठते हुए रवानगी में पहले तो हाँ कह के फिर याद आने पर बताया। क्या मतलब? फरहाद के माथे पर बल पड़े। वाज़े अंदाज में बदलाव आया था। सर, वो तो नहीं आई आज शायद, क्योंकि कल जब वो गई थी काफ़ी गुस्से में थी। मैं समझा आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, वो जॉब पर हैं। आप देखें, अगर वो आई हैं तो भेजें ऑफिस उन्हें, नहीं तो मुझे आकर बताएं। बल्कि रुकिए, मैं ख़ुद मालूम करता हूँ। फरहाद ने फ़ोन उठाकर नंबर घुमाया। यस, मिस फारा आई हैं? नो सर। ओके, उन्हें कॉल करके उनके ना आने की वजह मालूम कीजिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। फरहाद ने फ़ोन रखा और अपना मोबाइल पकड़ा। वो फारा को फ़ोन करे या ना करे इसी कश्मकश में था। सर, तो मैं लेकर आऊँ फ़ाइल? 10 मिनट होने वाले हैं। नहीं, आप जाइए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। जी सर। वो नहीं आई और ये मैंने सोचा ही नहीं। अगर वो फिर से, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। सुकून बेसुकूनी में बदल चुका था, बल्कि सब बदल चुका था। इंटरकॉम की घंटी ने उसकी सोच को तोड़ा। यस सर, मिस फारा का नंबर पर कॉल जा रही है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही हैं। काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके। फरहाद ने फ़ोन रखा था, साथ ही दिल कहीं अथाह गहराइयों में डूबा था। क्या करूं और क्या ना करूं की कश्मकश में वो वहीं बैठा था। सारी सरशारी पल भर में गायब हुई थी। वो गहरी नींद में थी। जाने क्या वक्त था जब दरवाजे पर कोई मुसलसल दस्तक दे रहा था, जो पहले मध्यम और अब साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन आंखें थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरवाजे पर भी कोई ढीठ ही था और फारा को अंदाज़ा हो चुका था ये कौन होगा। उफ! वो झंझुला कर उठी थी और कपड़े दुरुस्त करती उल्टा सीधा दुपट्टा लेकर गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची। क्या है? दरवाज़ा खोलकर धाड़ी थी। बीबी जी, आप जाग रही थी? मैं समझी सो रही थी आप। नुसरत ने दांत निकालते हुए कहा। मर रही थी, लेकिन तुमने मरने नहीं दिया। अच्छा बोले बीबी जी, दिन के 12 बजे आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या पता कब कबूल हो जाएं। हो ही ना जाए कबूल, उसने बेजारी से कहा तो वो फिर दांत निकालने लगी। वो नीचे बेगम साहिबा कह रही थी आपको कहूँ दोपहर का खाना उनके साथ ही खाइएगा आज।
اس کے کہنے پر فارا نے پلٹ کر گھڑی دیکھی۔ 11:15 ہو رہے تھے۔ اتنی دیر تک سوتی رہی وہ۔ اچھا انہیں کہہ دو میں آ جاؤں گی۔ اس نے پلٹ کر کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ فارا بھی دروازہ بند کر کے اندر آئی، صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنکھ کھول کر پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ کتنا سوئی آج میں؟ سوچتی ہوئی پھر آنکھیں موند گئی۔ 10 منٹ کی اونگ لینے کے بعد اٹھی اور واش روم کی جانب گئی۔ نہا کر آئی، کپڑے بدلے، کچن میں جا کر کپ میں دودھ نکالا، مائکرو اوون میں 1 منٹ 20 سیکنڈ کا ٹائمر سیٹ کیا، پھر بسکٹ نکالے، پلیٹ پکڑی، اوون میں سے کپ نکالا، ٹی وی آن کرتی پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد ریموٹ کے لیے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو وہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ پلیٹ رکھ کر ریموٹ پکڑا اور ساتھ ہی موبائل ٹی وی آن کیا، نیوز لگا لی، 7 بسکٹ دودھ میں دبویا اور کھانے لگی۔ 4 بسکٹ کھانے کے بعد دودھ کا سپ لیا، پھر موبائل آن کیا۔ اب ایک ہاتھ میں موبائل تھا، دوسرا ہاتھ دودھ میں بسکٹ ڈبو رہا تھا۔ اتنے مس کالز؟ حیرانگی سے آنکھیں کھلیں۔ آفس سے 15 مس کالز، اور یہ نمبر کس کا ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ فون کروں؟ اس نمبر سے 11 مس کالز آئی ہیں، شاید کوئی جاننے والا ہو۔ کال بیک کروں کہ نہ کروں؟ کرتی ہوں، بولوں گی نہیں جب تک آگے سے کوئی نہیں بولتا۔ سوچ کر اس نے نمبر پر انگلی رکھی تو بیل ہونے لگی۔ لاؤڈ سپیکر آن کیا اور ٹی وی کا والیوم بند۔ اسی وقت کال پک ہوئی۔ ابھی دوسری بیل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ خاموشی رہی۔ ہیلو فارا؟ فارا کے بسکٹ ڈبوتا ہاتھ کپ کے اندر نہیں باہر پلٹ کو لگا، ساتھ ہی سانس اٹکا تھا اور آنکھیں تو پوچھے مت، ضرورت سے زیادہ ہی باہر آئی تھیں۔ جلدی میں اس نے فون کاٹنا چاہا لیکن فون کو لاک لگ گیا جو جلد بازی میں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فارا سن رہی ہو؟ ہیلو، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ سیانے صحیح کہتے ہیں، پنجابی میں ایک کہاوت تھی، کالیاں اگے ٹوئے، مطلب کو جانے دیں۔ جلدی میں فارا سے ریموٹ نیچے گرا تھا، لاک نہیں کھلا، لیکن فرحاد کی آواز بخوبی اس کے کانوں میں جا رہی تھی جو مسلسل بول رہا تھا، ہیلو فارا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں موبائل ہلکے سے دور پھینکا، زور سے اس لیے نہیں کہ نیا لینا پڑتا پھر، اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے سانس لیے۔ ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر تک اوپر کیے، 3-4 بار گہرے سانس لیا اور پرسکون ہو کر موبائل پکڑا، لاک کھولا۔ کوئی اور ایپ کھلی تھی جس وجہ سے لاک لگا تھا۔ اس نے آرام سے ایپ بند کیا اور کال منقطع کر کے لال بٹن پر انگلی رکھی اور کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ ابھی کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ فون پھر بجنے لگا، اور وہی نمبر تھا۔ فارا نے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھ کر ہاتھوں میں سر تھاما تھا۔ فون بجے بند ہو، کوئی 10 مرتبہ سے تو اوپر ہی یہ سب چلتا رہا جب اس کا صبر جواب دے گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا؟ فون اٹھا کر وہ دھاڑی تھی۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ فرحاد بھی غصے سے بولا۔ کیوں کر رہے ہو ٹرائی؟ اتنا نہیں پتا کہ اگر کوئی فون نہ اٹھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کرنا چاہتا ہوں نا بات، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی پٹائی پر فارا نے دانت کچکچائے تھے۔ تم فرحاد کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ فی الحال تو یہ جاننا چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو؟ بکواس بند کرو اپنی۔ اور یہ سب کیا شروع کرنا چاہ رہے ہو تم؟ بچی سمجھا ہے کیا؟ نہیں، بیوی سمجھا ہے، اور ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں کیا۔ تم کرنے تو دو شروع۔ فرحاد تم حد سے گزر رہے ہو، میرے ساتھ یہ بیوی والی بات آئندہ مت کرنا۔ بیوی ہو تو بیوی والی بات ہی کروں گا نا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا فارا نے فون کاٹا تھا اور خود پر قابو پانے لگی۔ اس پل اسے اتنا غصہ تھا کہ غصے کی شدت سے چہرہ گرم ہو رہا تھا۔ معاً فون پھر بجنے لگا۔ فارا نے فون پکڑا اور آف کر دیا۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے فون رکھا، صوفے کی پچ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی تھیں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے مشکل کبھی آسان ہوتی ہے بھلا، یا تکلیف کم ہوتی ہو؟ جو بھی تھا، اس کی آنکھ میں آنسو تک نہ آیا تھا۔ سوچوں سے دماغ پھر پھٹ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی پرسکون کیفیت کے بعد پھر سے وہی تکلیف جاری ہو چکی تھی جس نے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ اف! فرحاد نے فون ٹیبل پر پٹکا تھا، اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ اتنے مہنگے برانڈ کا موبائل ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ نمبر آف جا رہا تھا۔ اندر کہیں اس کی مردانہ انا کو چوٹ پڑی تھی۔ فارا کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہ تھی۔ سر، آفس کے لیے جو بھی چینجنگ کروانی ہے بتا دیں۔ بابر صاحب نوک کر کے اندر آتے ہوئے بولے۔ پیچھے تو لڑکے بھی تھے۔ گہرا سانس لے کر فرحاد نے خود کو کمپوز کیا اور سر ہلا کر کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ فارا، کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ آج چھٹی تھی پھر بھی اتنا لیٹ آئی ہو۔ آنٹی کے لہجے میں تشویش اور ہلکی پھلکی سی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بالکل امی، پوچھیے اس سے۔ میں اسکول سے آ گئی لیکن یہ اب آ رہی ہے نیچے۔ محترمہ کو چاہیے تھا میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہوتی۔ سوہا کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔
सॉरी आंटी, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, रात नींद भी ठीक से नहीं आई, सुबह देर तक सोती रही, पता ही ना चला। और सॉरी सोहा, तुम स्कूल से थकी हुई और किचन में मसरूफ़ हो गई। अरे यार, मैं मजाक कर रही हूँ, रोज़ की रूटीन है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता। वैसे भी बिरयानी तो अम्मी ने बना ली, मैं बस सलाद काट रही थी, बाकी नुसरत अम्मी के साथ काम करवा रही थी। बाजी जी, बर्तन रखूं टेबल पर? नुसरत किचन के दरवाजे पर आके बोली। हाँ लगा दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, सोहा बोली तो वो भी किचन की जानिब बढ़ी। बहुत मज़े की बनी है आंटी। खाना शुरू करते ही फारा ने कहा तो आंटी मोहब्बत से मुस्कुरा दें। दिल तो अंदर से बुझा हुआ था, लेकिन कोशिश कर रही थी खुद को कंपोज रखने के लिए, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी थी। तुम बैठो सोहा, मैं रखती हूँ बर्तन और चाय भी बनाती हूँ। सोहा को टोकते हुए बर्तन उठाकर किचन में चली गई। सोहा की अम्मी नीचे पोर्शन में 5 मरले पर बने घर में रहते थे और ऊपर वाले पोर्शन में फारा थी, किराएदार की हैसियत से। सोहा के 1-2 रिश्तेदार भी करीब ही रहते थे। 3 साल पहले उसके अब्बू वफात पा गए थे। सोहा का एक भाई था जो फैमिली समेत सऊदीया सेटल था। साल 1.5 साल बाद चक्कर लगा लेता था। सोहा के वालिद इज़्ज़तदार इंसान थे, मोहल्ले के लोग उनकी इज़्ज़त की कदर करते थे। यही वजह थी कि उनकी वफात के बाद भी मोहल्ले वालों ने उनकी फैमिली का एहतराम किया था। सोहा का रिश्ता उसकी खाला के घर तय था। उसका फियांसी भी सऊदीया में ही था। शादी 2 साल बाद तय थी। सोहा बता रही थी तुम्हारी जॉब ख़त्म हो गई है। चाय पीते हुए आंटी ने उसे देखा। जी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, मैं आदिल से कहती हूँ अगर कोई अच्छी जॉब हो तो। आंटी ने उसे तसल्ली दी। फारा आगे से खामोशी से मुस्कुराई। फारा, तुम भी फ्री हो, चलो आज बाजार चलते हैं, मुझे जूता लेना है, अम्मी के ऐनक का शीशा भी चेंज करवाना है। सोहा को याद आया तो बोली, ठीक है चलते हैं, 3 बज गए हैं, आधे घंटे बाद निकलते हैं। फारा ने भी हामी भरी तो सोहा ने सर हिलाया। फिर भी उन्हें निकलने में घंटा लग गया। जब वो लोग वापस आए तो शाम हो चुकी थी। फारा रात का खाना खाकर ही ऊपर आई थी और बहुत हद तक बहल चुकी थी। उसका ख्याल है मैं उससे डर जाऊंगी, भाग जाऊंगी। अब अगर उसने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। नमाज पढ़कर जाए नमाज उठाते हुए उसने सोचा। उसके अंदर एक नया अज़म, नई हिम्मत आई हो जैसे। सब बातों को झटक कर वो 11 बजे ही नींद की वादियों में जा चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इस चीज़ को सर पर सवार करके वो खुद को कमज़ोर बना रही है, जो वो नहीं है। तन्हा मुआशरे में रहते हुए अपनी हिफाजत खुद करने वाली लड़की कभी कमज़ोर नहीं होती। क्या बात है, आज घर नहीं जाना क्या? खुर्रम ने फरहाद को मामूल से हटकर क्लब में बैठकर देखकर कहा। अमूमन वो 10 बजे ही निकल जाता था, हद 11 हो जाती थी, लेकिन आज तो 11 से ऊपर टाइम हो रहा था। निकल रहा हूँ। सिगरेट का कश लेता वो स्नूकर की गेम देख रहा था, जो आखिरी मराहिल में थी। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या होना है? वो जिस अंदाज में बोला था वो इसके अल्फाज के बिल्कुल बरक्स था। खुर्रम समझ गया कि वो बात नहीं करना चाहता, तो वो खामोश होकर भी दिलचस्प होती गेम की तरफ मुतवज्जे हो गया। गेम ख़त्म होते ही वो उठा और मिलकर बाहर को निकला, और तासुर यही दिया कि वो गेम की वजह से इतनी देर बैठा। लेकिन खुर्रम उसे देख रहा था कि उसकी नज़रें गैर मुतई नुक्ते पर मरकूज़ थीं, और आज उसने लगातार 4 सिगरेट पिए थे। अमूमन वो एक लेता, कभी कभी वो भी नहीं। गाड़ी का लॉक खोलकर दरवाजे पकड़े वो यूं ही कुछ पल खड़ा ताज़ा हवा में लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और घर की जानिब बढ़ाई, अपने नहीं फारा के। आधे घंटे के बाद वो उसके घर के बाहर था। गाड़ी से उतरकर नेम प्लेट पर लिखे एड्रेस से कंफर्म हो गया ये वही एड्रेस था जो फारा के डॉक्यूमेंट्स में था। यहाँ रहती है, लेकिन किसके साथ रहती होगी? ये और इस तरह के बहुत से सवाल दिमाग में घूम रहे थे। फरहाद ने मोबाइल से उसका नंबर डायल किया, बेल गई थी, वरना दोपहर के बाद से नंबर ऑफ था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। फरहाद गाड़ी में बैठा और वहीं बैठे बैठे उसने कोई 16-17 फ़ोन किए, लेकिन नो रिस्पॉन्स। गाड़ी स्टार्ट करता, गाड़ी पर एक आखिरी निगाह डालता उसने गाड़ी अपने घर के रास्ते पर डाली थी। घर आने तक वो मुसलसल कॉल कर रहा था, लेकिन बेल जाकर बंद हो रही थी। अब या तो फारा उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी या मोबाइल साइलेंट पर था। कमरे में आकर कपड़े चेंज किए और लैपटॉप ऑन किया और सऊदीया कॉल मिलाई। हाँ भाई, कैसा है? सलाम दुआ के बाद फ़हीम बोला था, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं था। फ़हीम का बेटा उसकी गोद में था, जिसे वो बहला रहा था। ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। भाभी और बच्चे? भाभी किचन में इसके लिए दूध बना रही है, बाकी बच्चे सो चुके, लेकिन इसे नींद नहीं आती। वो साहिर को घूरते हुए बोला, जो मुंह बसूरे रोने की तैयारियों में था। अच्छा। फरहाद ने मुस्कुराकर साहिर को देखा, लेकिन वो यूं ही मुंह फैलाए रहा। तुम सुनाओ, नई कंपनी का क्या हिसाब किताब हुआ? आज इंटरव्यू फाइनल हुए हैं। पुराने स्टाफ से 2 फीमेल हैं और 3 मेल। बाकी नई स्टाफ के लिए ऑफिस में कुछ चेंजिंग हो रही हैं, वो हो जाए उसके बाद इंटरव्यू रखेंगे। फरहाद तफसील बताने लगा।
اور پرانے آفس کو آسم ہی دیکھ رہا ہے؟ جی بھائی، میں بھی ادھر چکر لگا لیتا ہوں کیونکہ ابھی یہاں اتنا کام نہیں ہے۔ چلو اچھا، گڈ لک۔ فہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی اپنی بیگم کو بھی آواز لگائی، اب آ بھی جاؤ مریم۔ بھائی، فرحات بولا تو فہیم نے اسے دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ بھائی، فارا مل گئی۔ اسی پل مریم نے آ کر ساحر کو پکڑا تھا۔ فہیم نے اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ فرحات نے گہری سانس بھری۔ فارا اکرام مل گئی۔ فہیم کچھ لمحے تو حیران چپ سا رہا۔ کہاں؟ کیسے؟ واقعی؟ میرا مطلب تم ملے اس سے؟ فہیم نے ڈھونڈ کر ہینڈ فری لگایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جی ملا ہوں اس۔ اچھا، کیا بات ہوئی؟ فہیم کو شدید تجسس ہو رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، اس نے تم سے بات تک نہیں کی ہوگی۔ فہیم کے یقین بھرے انداز پر فرحات کچھ پل چپ رہ گیا۔ نہیں، خیر بات تو کی ہے لیکن… فہیم کو فرحات بجھا بجھا سا لگا۔ لیکن وہ بہت ناراض ہے، یعنی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرحات کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا بتائے۔ فرق کس بات کا پڑنا؟ تم لوگوں کے کون سے اچھا تعلقات تھے؟ شکر کرو اس نے تم سے بات ہی کر لی۔ فہیم جھجکے بنا بولا۔ صحیح کہا، وہ بہت بدل گئی ہے، اتنی میچور اور پر اعتماد۔ مطلب پر اعتماد تو وہ پہلے بھی تھی۔ فرحات نے گہری سانس بھری۔ خوبصورت بھی ہو گئی ہے کیا؟ فہیم لاپرواہی سے بولتے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فرحات کہیں گم ہو جیسے۔ کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ نہیں، آفس سے متعلق۔ اچھا، تو آفس میں ملی ہے؟ فہیم نے پوچھا تو فرحات نے تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ لیکن اب نہ وہ آفس آ رہی ہے، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ فرحات کے لہجے اور چہرے پر فکر و پریشانی تھی۔ اس سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے تم خود سے تو پوچھ لو۔ فہیم کی بات پر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ خود سے پوچھو، اپنے دل۔ کس لیے تم اسے دوبارہ ملنا چاہتے ہو؟ جو رشتہ تم دونوں کے درمیان ہے اسے نبھانے کے لیے یا صرف دل پر سے ملال ختم کرنے کے لیے؟ فہیم کی بات پر فرحات خاموش ہوا تھا۔ چلو یہ بتاؤ، اسے جب تم نے دیکھا تو کیا پہلی چیز آئی تھی تمہارے دل و دماغ میں؟ اسے دیکھ کر سکون ہوا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے احساسات کھل کر نہ بتا سکا، جبکہ اسے حقیقت میں پچھلا سب بھول گیا تھا۔ لیکن اب جانے دل کو کون کون سے اندیشے گھیر رہے تھے، ایک بوجھل پن سا چھایا تھا۔ وہ تو مجھے بھی ہوا جب تم نے بتایا۔ آفٹر آل وہ ہماری کزن ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ لہجہ تھکا ہوا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسے تو انتظار تھا تمہارا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ، اب تمہیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ایسا چاہتی ہے کہ نہیں۔ فہیم کی بات سنتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے سب سے اوپر مائی جیم تھا۔ اور وہ نہیں چاہے گی ایسا۔ فرحات کی نظروں میں اس کا نفرت بھرا چہرہ گھوما۔ تو تم زبردستی نہیں کر سکتے نا، شاید چاہ کر بھی؟ فہیم کہہ کر خاموش ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میری بیوی ہے وہ، اگر میں چاہوں تو ابھی پکڑ کر لے آؤں۔ آپ بھی جانتے ہیں مجھے، فرحات ٹھوس انداز میں بولا۔ جانتا ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو یہ بات انا کا مسئلہ بنا کر جذباتی ہونے والی نہیں۔ خیر، اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فہیم نے ہلکے پھلکے انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ اور اماں کیسی ہیں؟ شام میں بات ہوئی تھی میری۔ آپ کو معلوم ہے بھائی، ویسی ہی کنڈیشن ہے اور ان کو ٹائم نہیں دے پاتا کبھی کبھی۔ یہاں آفس ہٹ کر کے سب بابر کے سپورٹ کروں گا، خود ان کے پاس جاؤں گا کچھ دنوں کے لیے۔ میں بھی اس منتھ کے لاسٹ میں آؤں گا، تم فکر مت کرنا۔ جی، اور فارا کو میرا سلام کہنا۔ آخر میں وہ شرارتی ہوئے تھے تو فرحات نے گہری سانس لی۔ فی الحال تو وہ جاب پر نہیں آ رہی میری وجہ سے، آ جائے گی، لیکن ابھی پہلے تم خود فیصلہ کرو کہ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو اسے طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ طلاق اتنا آسان ہے کیا؟ ساری زندگی برباد کرنے سے تو بہتر ہے۔ فہیم کی بات پر فرحات خاموش ہو گیا۔ لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ فیل ہوتا ہے اس کے لیے؟ پتہ نہیں۔ اس کے انداز پر فہیم نے گہری سانس لی تھی اور خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پاگل، ابھی خود کو نہیں معلوم کہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ فہیم سر جھٹک کر اندر بڑھا۔ فرحات کے اندر کہیں بے چینی نے پھر سے زور پکڑا تھا۔ اس رات فارا سکون سے سو رہی تھی، لیکن فرحات نے رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ فارا صبح اٹھی تو فریش تھی۔ 7 بج رہے تھے۔ کافی دنوں بعد آج اس نے صبح کی واک کا سوچا۔ جاگر پہن کر جب نیچے آئی تو سوہا بھی اسکول جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ اس نے آنٹی کو سلام کیا۔ سوہا اسے اور آنٹی دونوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر کو گئی۔ آنٹی نے اسے چائے کا پوچھا لیکن تو اس نے منع کر دیا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ سوہا جا چکی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔
سامنے کھڑی گاڑی پر اس کا دھیان نہیں گیا تھا، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے فرحاد باہر آیا تو فارا کی ساری بے دھیانی دھیان میں بدلی تھی۔ وہ حیران سے اس کے قریب آتے دیکھی گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فارا نے اس کے سنجیدہ تاثرات غور سے دیکھے۔ شکل سے لگ رہا تھا وہ رات کا جاگا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں شکل صحیح کہہ رہی تھی یا نہیں۔ اوکے، فارا نے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ چلو، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف مڑا۔ کہاں؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ سامنے جا کر لیفٹ مڑ کر پارک ہے، ہم وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ فارا کے ناگوار انداز پر وہ پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ فارا کہہ کر قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ پلٹ کر گاڑی تک گیا، گاڑی سٹارٹ کی۔ فارا کی نظروں کے سامنے گاڑی زن سے گزری اور فارا کے دیکھتے دیکھتے مڑ چکی تھی۔ اف، مجھے کیا ہوا؟ میں نے کیوں حامی بھری بات کرنے کے لیے؟ فارا نے دانت کچکچائے۔ فارا جب پارک کے گیٹ تک پہنچی تو وہ گاڑی سے باہر آیا۔ فارا آگے تھی اور وہ کچھ قدم پیچھے۔ ایک بینچ کے قریب جا کر فارا بینچ کے کنارے پر بیٹھی۔ فرحاد خاموشی سے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس ٹائم پارک میں اتنا رش نہیں تھا۔ ٹریک پر کچھ لوگ واک کر رہے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ فارا کو الجھن ہوئی، یہ بات کیوں نہیں کر رہا اب؟ کیا بات کرنی تھی؟ فارا نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ فرحاد نے دیکھا وہ بنا جھجکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے دیکھنے پر فارا کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ پلیز، تمہیں کوئی بات کرنی ہے یا میں جاؤں؟ فارا نے اپنا چہرہ واپس موڑ لیا۔ دل میں بے چو تاب کھا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر جمی فرحاد کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم آفس کب آ رہی ہو؟ یہ پوچھنا تھا تم نے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب میں تمہیں اس دن دے آئی تھی۔ وہ تنزیہ ہوئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ خاموش ہو گیا۔ آفس آ جانا، اگر تم میری وجہ سے جاب چھوڑ رہی ہو تو میں آفس نہیں آؤں گا۔ وہ رک کر بولا، نظریں فارا پر تھیں۔ اچھا، اور یہ سب تم میرے لیے کیوں کرو گے؟ فارا نے اس کی طرف اب رخ کیا تھا۔ کیا یہ جاننا بہت ضروری ہے تمہارے لیے؟ وہ صاف لہجے میں بولتا فارا کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ بس یہی بات تھی؟ فارا نے نظروں کے تعلق کو توڑا، سامنے دیکھنے لگی۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ وہ بلا جھجک بولا۔ فارا کو اسے ایسے کسی جواب کی امید نہیں تھی۔ میری وجہ سے اپنی نوکری مت چھوڑو، میری پرواہ تو تمہیں ویسے بھی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ فرحاد جانے کیا جاننے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور اپنا خیال رکھنا فارا، میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھا اور جانے لگا۔ فارا نے اس کی سب باتیں لب بھینچے سنی تھیں۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا، لیکن جواب اس وقت پچھلے حوالے پچھلی باتیں کھول دیتا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی فرحاد نے اسے نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ اتنے سال بعد اگر وہ ملے ہیں تو یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا، اور وہ اسے ایک اتفاق ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ اسے ملی تھی تو وہ ضرور ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن اب وہ خود کو باور کروا چکی تھی کہ فرحاد اس کی زندگی میں صرف باس کی حیثیت سے آیا ہے، اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگلے 2 دن بھی وہ یوں ہی گھر ہی رہی، لیکن تیسرے دن اسے فون آیا آفس سے بسما کا۔ بسما مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ یوں تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن فارا کی کسی کے ساتھ اتنی دوستی ہو نہیں پائی تھی۔ کیسے فون کیا؟ یار تم آفس کب آؤ گی؟ میں بور ہو جاتی ہوں، ابھی تک نیا سٹاف بھی نہیں آیا۔ سر متین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم وجہ بتائے بغیر چھٹی پر ہو۔ کچھ ریزن تھی۔ تم بتاؤ آفس میں کیا چل رہا؟ فارا نے بات پلٹی۔ کچھ نہیں یار، ابھی تو کچھ خاص نہیں۔ فرحاد سر نے کچھ بدلاؤ لانے ہیں آفس میں، اس کے بعد ہی کام شروع ہوگا۔ تم کب آؤ گی؟ دیکھتی ہوں، شاید میں کسی اور جگہ جاب دیکھ لوں۔ کیوں اتنی لکی ہو یار؟ پتہ ہے تمہیں اب یہ کمپنی پہلے جیسی نہیں رہنے والی، ہائی لیول پر آنے والی ہے، اور پرانے سٹاف سے صرف 5 بندے آفس میں ہیں۔ یہ ہمارا گڈ لک ہے اور تم اسے ضائع کر رہی ہو۔ اور آج کل کہاں ملتی ہیں اچھی نوکریاں؟ 2-3 سال خوب گھسنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر بندہ سیٹ ہوتا ہے، اور تمہیں یہ سب پتہ نہیں جیسے۔ فارا کو اس کی باتوں سے بالکل اختلاف نہیں تھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بسما نے بہت بار اسے آفس آنے کی تاکید کی اور فون رکھ دیا۔ فارا نے سوچا اسے ایک مرتبہ آفس جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ اگر وہ جاب چھوڑنا بھی چاہ رہی تھی تو اس کا بھی تو پروسیس پورا کرنا ہوگا۔ اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے گھر بیٹھ جانے سے حالات تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ اسے بہتر کون جانتا تھا۔ اگلے دن وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوگی، اپنے ٹائم پر آفس کی، تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بسما اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں، سر ابھی نہیں آئے، نئے کیبن بن رہے ہیں، کام چل رہا ہے، آج پورا ہو جائے گا، کل پرسوں انٹرویو ہوں گے، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں یار۔ بسما حسب توقع شروع ہو چکی تھی۔ مس فارا، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔
उन्हें बैठे काफ़ी देर हो गई थी। रूम में रखा इंटरकॉम बजा। बिस्मा ने सुनकर उसे पैगाम दिया। फारा पूछना तो चाहती थी कि कौन से सर, लेकिन पूछा नहीं। रूम के बाहर जाकर उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से बाबर साहब की आवाज़ आई। वो दरवाज़ा खोलती अंदर गई और एक नज़र में उसे पता लग रहा था कि यहाँ भी बहुत कुछ बदला है। आइए मिस फारा, बैठिए, बाबर साहब ने कहा तो वो बैठ गई। फारा निगाह डाले बगैर भी कमरे में फरहाद की मौजूदगी जान गई थी, जो रूम में एक जानिब रखे सोफों पर रिलैक्स सा बैठा था, कोई फाइल देख रहा था। मिस फारा, ये हमारी नई कंपनी जिसका अब नाम द मलिक सन्स है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए। आप उनमें शामिल हैं जो हमारी कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको हमारे साथ ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इसमें सब तफसील मौजूद है, आप तसल्ली से पढ़कर साइन कर दीजिएगा। बाबर साहब ने उसे फाइल देते हुए तफसील दी। और अगर मैं जॉब ना करना चाहूँ, वो बोली तो बाबर साहब बिना रुके बोले, नो प्रॉब्लम, जैसे आप चाहें, बल्कि बेहतर होगा अगर आप जॉब नहीं करना चाहती तो हमें भी इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम आपकी पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू फाइनल कर दें। बाबर साहब इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज अपनाए हुए थे। फारा सर हिला कर रह गई। इसे समझ न आया क्या जवाब दे। मैं आपको आज जाने से पहले बता दूंगी। श्योर। बाबर साहब प्रोफेशनल अंदाज में हल्का सा मुस्कुराए। फारा फाइल पकड़ती उठ गई। जाने के लिए पलटी तो इसका रुख फरहाद की सिमत हुआ। फारा ने देखा वो फाइल खोले मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। पास लैपटॉप भी खुला पड़ा था। उसने एक बार भी फारा पर नज़र नहीं डाली थी। बाबर साहब, मुझे सईद साहब से मिलना है, उन्हें फ़ोन करिए, उनके साथ मीटिंग का टाइम सेट करिए। फारा जब दरवाजे के पास पहुंची तो फरहाद की आवाज़ आई। यस सर, बाबर साहब ताइदी अंदाज में बोले। फारा दरवाज़ा खोलती निकल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ना है। हाँ, मैं साइन कर चुकी हूँ। यार, इतनी अच्छी जॉब चल रही है, क्यों खुद को मुसीबत में डालना? 2 साल का है, पता भी नहीं चलना, और कोई इतने सख्त रूल्स भी नहीं है। अगर छोड़ना हो तो 2 महीने पहले इतला देनी होगी। फायरा फाइल खोलकर पढ़ने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जी सर, ओके। फ़ोन बजा तो मिसबा सुन कर खड़ी हो गई। फारा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सर फरहाद ने बुलाया है, सर सईद भी आ रहे हैं, शायद मीटिंग हो, मैं सर की बात सुनकर आती हूँ। जब तक वो वापस आई वो फाइल पढ़ चुकी थी। यार, मुझे सर फरहाद ने काम दिया है, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मैं दूसरे कैबिन में जा रही हूँ, तुमने क्या सोचा है? अपना बैग उठाकर वो जाते जाते रुकी तो फारा कंधे अचका कर रह गई। बिस्मा नफी में अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते पलट गई। वो गई तो फारा ने फाइल पर सर रखा और पेन से मेज़ पर यूं ही बेमकसद लकीरें बनाने लगी। फारा उठकर खिड़की में आ गई। बाहर सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। यूं ही जाने कितना वक्त वो खिड़की में खड़ी बाहर देखती रही। चौंका इस वक्त जब टेबल पर फ़ोन पड़ा बजा। फ़ोन की रिंगटोन इसके मोबाइल की नहीं थी। वो पलटी तो दरवाजे पर फरहाद खड़ा था। दोनों की नज़रें मिलीं। उसके देखने पर भी फरहाद ने अपनी नज़रें ना हटाईं। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। फारा ने देखा, टेबल पर फाइल के ऊपर उसके फ़ोन के साथ पड़ा फ़ोन बज रहा था, जो बिस्मा का था और वो यहाँ भूल गई थी। इससे पहले कि वो फ़ोन तक जाती, फरहाद कदम उठाता उसके करीब आ गया। कभी कभी फारा को समझ नहीं आती थी वो इसके साथ कैसा बर्ताव करे। अजनबी बन के भी अजनबी नहीं बन पा रही थी, पता नहीं क्यों। वो देखती रह गई और वो उसके बेहद करीब आकर झुका था। उसके परफ्यूम की महक ने फारा को घेरा, लेकिन उस महक में फरहाद की सांसों की तपिश भी थी। वो फरहाद के हिसार में थी। फ़ोन की आवाज़ एकदम तेज़ हुई और फारा की आंखें पट से खुली। ना समझी की कैफियत में वो सामने बजते फ़ोन को देखने लगी। फ़ोन बजकर बंद हो गया। फारा को लगा वो कहीं और ही है। ये कैसा ख्वाब था? दिल की धड़कन बेहंगम थी, कभी तेज़ कभी मध्यम थी। इसे नहीं पता तो फाइल पर सर रखे हुए थी। बोरियत से आंखें बोझल सी हो रही थीं। आंखें बंद करके वो कब नींद में गई, इसे कुछ मालूम नहीं हुआ। वो हैरान थी, शदीद हैरान। इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो, नींद आ भी गई, लेकिन ये ख्वाब कैसा था? उसने पलटकर खिड़की की जानिब देखा। यूं लगा वो खुद को वहाँ देख रही हो और फरहाद उसके करीब खड़ा है। क्या हुआ? हेलो फारा? बिस्मा उसके मेज़ पर कुर्सी पर आकर बैठ गई। फारा को साकित खिड़की की जानिब देखते हुए हैरान हुई। फारा? आपके बिस्मा ने उसका हाथ हिलाया तो वो डर कर पलटी। क्या हुआ? बिस्मा हैरान हुई। कुछ नहीं। फारा ने खुद को संभाला। बिस्मा हैरान से उसे देख रही थी कि फिर फ़ोन बजा। आह यार, मैं अपना फ़ोन यही भूल गई थी। एक तो काम में कुछ याद नहीं रहता। बिस्मा फ़ोन पकड़ते हुए बोली। फारा का गला खुश्क हो रहा था। पानी देखा तो बोतल खाली थी। वो बोतल पकड़े बाहर निकली थी। डिस्पेंसर से पानी भरा और वहीं बेंच पर बैठकर पीने लगी। ये नहीं, ये मेरे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था और ना है, लेकिन फिर ऐसे कैसे? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा।
میں اچھی طرح جانتی ہوں اپنی قسمت کو. اس طرح کی خوش فہمیاں تو میں نے کبھی پالی ہی نہیں تھیں اور کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ کیا ہوا اور کیوں؟ وہ ایک ہاتھ میں بوتل پکڑے دوسرے ہاتھ میں سر تھامے بیٹھی تھی کہ پاس سے فرحاد کے بولنے کی آواز آئی. وہ کسی کو انسٹرکشن دیتے ہوئے اسی طرف آ رہا تھا. فارا خود کو سنبھالتی سیدھی ہو بیٹھی. پانی پینے کو بوتل منہ سے لگائی. نظریں اپنی سمت آتے فرحاد پر ٹھہریں اور اس وقت فرحاد اسے بہت الگ لگا تھا. نیوی بلو سوٹ میں اس کی صاف رنگت مزید اچھی لگ رہی تھی. فارا جانتی تھی وہ جم کرتا تھا. کوئی نہ بھی جانتا ہو یہ اس کی جسامت بتا دیتی تھی. فرحاد اور بابر صاحب قریب آئے تو اس نے رخ موڑ لیا. فرحاد نے اس کا رخ موڑنا محسوس کیا. وہ بابر صاحب سے بات کرتا آگے بڑھ گیا. فارا نے دیکھا کہ وہ گزر چکے ہیں. فارا کی نظریں پھر سے فرحاد کی پشت پر جمی تھیں اور جب تک وہ غائب نہیں ہوا اس نے پلکیں نہیں جھپکی تھیں. اپنی حرکت پر دھیان دیتے ہوئے فارا کا دل کیا وہ آدھی بچی پانی کی بوتل اپنے اوپر ہی خالی کر لے. وہ جھنجھلا کر اٹھی تھی. میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہے. تمہیں جاب جاری رکھنی چاہیے. عادل آئس کریم بھرا چمچ منہ میں ڈالتا ہوا. سوہا، عادل اور فارا اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے. عادل سوہا کا ماموں زاد تھا. سوہا کے ماموں اور مامی آنٹی کے پاس بیٹھے تھے اور وہ تینوں ادھر. جب فارا نے ان سے اپنا مشورہ شیئر کیا. ویسے جاب چھوڑنے کی وجہ بھی نہیں سمجھ آ رہی فارا. اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑو گی تم؟ عادل کی بات پر سوہا نے بھی سوالیہ انداز میں اسے دیکھا. کچھ نہیں، بس یوں ہی. ارے بابا، یوں ہی کر کے مت کرنا. آج کل کہاں ملتی ہیں نوکریاں؟ پڑھے لکھے بیچارے جوتیاں گھس رہے ہیں. عادل کا انداز سمجھانے والا تھا. اور اگلے دن صبح کیبن میں پڑی فائل پر فارا نے دستخط کر دیے تھے. وہ فائل دینے روم میں گئی تو آفس میں کوئی نہیں تھا. وہ باہر جانے کو پلٹ رہی تھی جب فرحاد کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا. فارا وہیں کھڑی رہ گئی. یہ فائل. وہ آ کر کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا. اسے دیکھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی. فارا کو خود ہی بولنا پڑا. کیسی فائل؟ پلیز بیٹھیے. اس کی جانب دیکھے بنا وہ فائل کھولتے ہوئے بولا. میں نے سائن کر دی ہیں، جاب جاری رکھوں گی. فارا کھڑی رہی. اوکے، یہاں رکھ دیں. اب وہ موبائل میں مصروف تھا. یس بابر، آپ کہاں ہیں؟ اوکے، کتنے بجے تک؟ فرحاد نے گھڑی دیکھی. مجھے آج شام کی فلائٹ سے لاہور جانا ہے. یہ سب جلدی ہونا چاہیے. اوکے. مس فارا، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ اب اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا. نہیں. فارا نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر باہر نکل آئی. اسے ایسے ہی کرنا تھا. وہ ایسا ہی تھا. مجھے کیوں عجیب لگ رہا ہے؟ کیوں برا لگا مجھے؟ نہیں لگنا چاہیے برا، بالکل بھی نہیں. اس نے سختی سے خود کو بابر کروایا. فارا اکرام کی کہانی کچھ الگ نہیں تھی. معاشرے میں بہت سی کہانیاں بکھری پڑی ہیں. فارا اپنے باپ کو نام کی حد تک جانتی تھی، اکرام علی، جس سے اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی. اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو چھوڑ کر جا چکا تھا. ماں کے پچھتاوے کے دن شروع ہو چکے تھے، جس کے لیے باپ نے ماں کو چھوڑا. اس کے چھوڑنے کے بعد ماں باپ کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی حالت سے مجبور ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے. اور اس کی ماں صحیح جانتی تھی. اس حالت میں بھی اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ تو ایسی بہن جو نہ جانے کس کا منہ کالا کر کے آئی تھی اور جانے کس کا گن ساتھ لائی تھی. مار ہی دینا چاہتا تھا لیکن رک گیا اپنی ماں کے آنسو اور فریاد کی وجہ سے. عدیل کی ماں، آج تو نے اسے بچا لیا ہے، لیکن مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے، اور جب میں مروں تب بھی اس کو میرا مرا منہ نہ دکھانا. فارا کے نانا کی گونج چار کنال کے گھر میں ہر جگہ گونجی تھی. فارا کی نانی نے بعد میں اس کی ماں سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز. تیری قسم ماں، اس پاک کلام کی قسم، اس نے نکاح کیا تھا مجھ سے. فارا کی ماں کہہ کر پھپک پھپک کر رو پڑی. کچھ تو عزت بچی رہ گئی تھی. کملیے، تو جانتی ہے، رب جانتا ہے، دنیا جان کر بھی نہیں جانے گی. کیا گھڑ دیا تو نے اپنے ساتھ. فارا کی نانی خود بھی بیٹی کے ساتھ رونے لگی تھی. کہاں کمی چھوڑی تھی میں نے تیری تربیت میں؟ بول. نہیں ماں، تیری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی. میں اندھی تھی، مجھے ٹھوکر کھا کر ہی عقل آنی تھی. ایسی ٹھوکر کا کیا فائدہ بدبختے، جسے کھانے کے بعد تو خالی ہاتھ رہ گئی، رسوا ہو گئی. عزت ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی. ماں تھی، چاہ کر بھی دل سخت نہ کر پائیں. بیٹی کے دکھ کو بھی رو رہی تھی اور اپنے دکھ کو بھی. وقت گزرا. دور پر ایک گاؤں میں ان کے رشتے دار تھے. آسما کو وہاں بھیج دیا. بچی کی پیدائش ہوئی. فارا اکرام اس دنیا میں آئی.
فارا کی نانی ماں کا فون پر رابطہ تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شوہر کی سخت سست سن کر بیٹی کو ملنے آئیں۔ اس وقت تک فارا 4 مہینے کی ہو چکی تھی۔ نواسی کی مونی صورت دیکھ کر بھی پیار نہ آ سکا، بس اوپرے دل سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آسما نے محسوس کیا تو سوئی ہوئی فارا کو چھوڑ کر ماں کو لیے باہر آ گئی۔ تیرے باپ نے پیغام بھیجا ہے، اسے چھوڑ دے یہیں، تو میرے ساتھ چل۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے ماں جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ 15 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد آسما بولی۔ ماں جان کو اس کا اتنی جلدی جواب دینا حیران کر گیا۔ تو سوچ سمجھ کر بول رہی ہے نا؟ تیرے باپ نے پھر کبھی تجھے ملنے نہیں دینا ہے اسے۔ جب اس کے باپ نے اس کی فکر نہ کی تو میں کیوں اس کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کروں؟ ماں جان نے گہری نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ آسما عاجز ہو چکی تھی۔ ماں ہے تو، دل نہیں پھٹ رہا ہے سوچ کر بھی کہ کبھی نہیں مل پائے گی اسے؟ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ ماں جان، یہاں 1 سال سے ادھر میں قید ہوں۔ 1 سال، اگر ساری عمر رہی نا تو مر جاؤں گی، اور اس کا باپ عیاشی بھری زندگی گزارے گا تو میں کیوں، صرف میں کیوں اس کی وجہ سے خود کے لیے مشکلیں کھڑی کروں؟ بابا جان جہاں کہیں گے شادی کر لوں گی، وہ زندگی اس زندگی سے تو بہتر ہوگی نا۔ آسما اندر تک بڑھی بیٹھی تھی، آسائشوں سے بھری زندگی گزاری تھی۔ کہاں سے لاتی اتنا حوصلہ ایسی زندگی کا، جس میں بس ضرورت کا روٹی کپڑا مل رہا تھا؟ من چاہا تو دور کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ تیرے باپ اور بھائی کا دل تم دونوں کے لیے نرم ہو جائے۔ کون اپنائے گا اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھ اسے؟ بہتر یہی ہے اسے چھوڑ دوں۔ اس کا ساتھ میرے لیے اور میرا ساتھ اس کے لیے، دونوں ہی مشکل ترین ہیں۔ لوگ میری وجہ سے گالی دیں گے اور مجھے اس کی وجہ سے۔ بہتر ہے وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے سوچ لوں کہ ہم دونوں مر چکے ہیں۔ ماں جان نے گہری سانس بھری۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور ننھی فارا اس دن اپنی ماں کی ترجیحات میں سے نکل گئی تھی۔ ماں جان کو کیا لگا ہونا تھا بچی سے، جب اس کی ماں خود اس کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی تھی؟ تو فارا اکرام تو اپنے پیدائش کے 4 ماہ بعد ہی اکیلی تھی، اور زندگی کے اتنے لمبے سفر پر اسے اکیلا ہی رہنا تھا۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کی بات تھی۔ دی ملک سنس کی تمام کام مکمل ہو چکے تھے، نئے لوگ جوائن کر چکے تھے۔ فارا HR ڈپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کا نیا ہیڈ آیا تھا۔ باقی آفس میں اور بھی تبدیلیاں تھیں۔ 2 ہفتوں سے کام ریگولر ہو رہا تھا۔ نئے ہیڈ کو آئے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ فارا کو وہ ضرورت سے زیادہ ہی پورا اعتماد لگا تھا، اور ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ خیر، فارا کو اپنے کام سے مطلب تھا جو وہ خاموشی سے کر رہی تھی۔ فرحاد کا دوبارہ اسے سامنا نہ ہوا۔ یہاں کے سب معاملات کو ویسے بھی بابر صاحب اور متین صاحب ہینڈل کر رہے تھے۔ فرحاد ان ہی سے سب معلومات لیتا تھا، جس وجہ سے فارا سمیت ان سب کا فرحاد سے کم ہی رابطہ تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس بات نے اندر کہیں فارا کو دکھی کیا تھا، بہت زیادہ دکھی۔ فرحاد اس سے لا تعلق ہی تھا۔ یہ بات ٹوٹے کانچ کی طرح اندر ہی اندر دل پر چبھ رہی تھی۔ زخمی دل اور زخمی ہو رہا تھا۔ فارا چاہے لاکھ اس بات کو رد کر دے، لیکن یہ سب اندر کہیں تو ہلکی آنچ کی طرح سلگ رہا تھا۔ خود کو جتنا بھی مضبوط بناتی، لیکن کسی لمحے ایسی سوچ آتی کہ لگتا دل خالی سا ہو گیا تھا۔ مس فارا، یہ فائل سر کو دے کر آئیے۔ ان کا نیا ہیڈ اسامہ اس کے ٹیبل پر فائل رکھ کر بولا۔ فارا جو کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، فارا نے بہت ضبط کر کے کہا۔ وہ سر ہلاتا اپنے ٹیبل پر گیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ فارا کو انتہا کا طیش آیا۔ وہ سارا کام فارا سے کروا رہا تھا، اور یہ فائل دینے کا کیا فارا کا کام تھا؟ پین نہیں تھا کیا؟ آپ گئی نہیں مس فارا؟ وہ موبائل کان سے ہٹا کر بولا۔ فارا جواب دیے بنا اٹھ گئی، فائل دینے کے لیے آفس روم کی جانب گئی۔ ناک کیا۔ اندر سے خلاف توقع فرحاد کی آواز آئی۔ فارا کے جذبات ایک دم سے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ آج ہی آیا تھا شاید، پچھلے دنوں سے بابر صاحب ہی تھے۔ سر، یہ فائل آپ نے منگوائی تھی، وہ ٹیبل پر فائل رکھتے ہوئے بولی۔ فرحاد جو کوئی اور فائل دیکھ رہا تھا اس کی رکھی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ کیا میں نے کہا کہ آپ جائیے؟ فارا کا اٹھتا قدم واپس ہوا تھا۔ گہری سانس لے کر مٹھی بند کرتی وہ خود پر قابو پا کر پلٹی۔ وہاں ٹیبل پر احمد سنس کے نام سے ایک فائل ہوگی، مجھے لا کر دیں۔ فرحاد کے اشارہ کرنے پر فارا ٹیبل تک گئی۔ بہت سی فائلز اوپر نیچے پڑی تھیں۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر فائلز کو دیکھنے لگی۔ اسی پر دروازہ نوک ہوا۔ یس، فرحاد کی اجازت پر اسامہ اندر آیا۔ سر، آپ کو فائل مل گئی؟ جی مل گئی، بیٹھیے۔ شکریہ سر۔ اسامہ اور وہ فائل کے متعلق ڈسکس کرنے لگے، لیکن فارا کو فائل مل کے نہ دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ فائل ایک ایک کر کے دیکھی، لیکن مطلوبہ فائل نظر نہیں آئی۔ کیا بکواس ہے، کیا میرا کام فائل دینا اور ڈھونڈنا ہی ہے؟
وہ بہت بدمزہ ہو رہی تھی۔ اسامہ کی نظریں پنجوں کے بل بیٹھی فارا کی سمت بار بار اٹھی تھیں۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا جس سے اس کی کمر پر بکھرے بال نظر آ رہے تھے، اور وہ جو فائل نہ ملنے پر جھنجھلائی ہوئی تھی بے خبر تھی۔ فرحاد بھی اسامہ کا متوجہ ہونا محسوس کر گیا تھا کیونکہ وہ بات چیت میں توجہ نہیں دے رہا تھا۔ فرحاد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ فارا کا دوپٹہ ایک جانب سے ڈھلکا ہوا تھا، اس کے بال جو کیچر میں ہلکے سے پھنسے تھے پوری کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ شکر ہے۔ اسی وقت وہ فائل ملنے پر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ درست کرتی پلٹی تھی۔ اسامہ نظریں ہٹا چکا تھا لیکن فرحاد نہیں۔ سر، یہ تھی فائل؟ وہ فائل فرحاد کی جانب بڑھاتی بولی، انداز ایک دم اجنبی ہوا تھا۔ جی شکریہ۔ فائل تھامتا فرحاد بولا، نظریں اب بھی اسی پر ٹکی تھیں لیکن فارا نے توجہ نہیں کی۔ مس فارا، آپ بہت ٹائم لگاتی ہیں۔ سر، یہ مجھے بہت سست لگتی ہیں۔ اسامہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں مذاق بنایا۔ جی اسامہ صاحب، کیونکہ بیٹھ کر تاڑنا بہت آسان کام ہے، اس میں انرجی نہیں لگتی، جس وجہ سے آپ اور سست اور کاہل بھی نہیں لگتے۔ فارا بہت ضبط کر کے بولی لیکن پھر بھی لہجے میں آنچ سی تھی۔ سر، کیا آپ میں جا سکتی ہوں؟ وہ اسامہ کا جواب سنے بغیر ٹھنڈے لہجے میں فرحاد کو دیکھ کر بولی، آنکھوں میں حد درجہ سرد مہری سموئے۔ یس، فرحاد کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، نظریں اور لہجہ گہرائی لیے ہوئے تھا۔ فارا اس کا جواب سن کر جانے کو پلٹی اور جب تک چلی نہیں گئی فرحاد کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ جی اسامہ، تو ہم کہاں تھے؟ اسامہ جو کھلی بےعزتی پر شرمندہ تو ہوا لیکن دل میں لایا بھی بہت، یعنی کہ سیدھا منہ پر ہی بول دیا تھا فارا نے۔ وہ بیچوں تاپ کھاتا خود کو کمپوز کر کے ڈسکس کرنے لگا۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات، میں اپنے آفس میں کسی کا مذاق بنانا بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اسپیشل فیمیل سٹاف کو عزت سب سے پہلے ہے، باقی سب کام بعد میں، اور اس طرح فیمیلز کو انکمفرٹیبل کرنا میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اسے جاب سے نکالنے کا سوچیں گے نہیں، نکال دیں گے۔ آئی ہوپ یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ آخر میں فرحاد نے بنا کسی پس و پیش اور لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا۔ ایسی وارننگ پر اسامہ کا چہرہ ایک دم تو فک ہو گیا۔ جی سر، آئی انڈرسٹینڈ۔ وہ گلے میں اٹکا تھوک نگل کر بولا، فیمیل کو انکمفرٹیبل کرنے سے مراد گھورنا ہی تھا، وہ جو فارا کو کر رہا تھا۔ گڈ، یو کین گو۔ فرحاد اب کے ریلیکس ہو کر کرسی سے ٹیک لگاتا بولا تو اسامہ روم سے باہر نکل گیا۔ فرحاد نے لیپ ٹاپ پر سی سی ٹی وی آن کیا۔ آفس کے سب ورکرز پر کیمرہ سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اسکرین پر نظر آتے فارا والی ویڈیو پر کلک کیا تو وہ بڑی ہو گئی۔ ڈھیلے انداز میں ایک بازو کونے کے بل سیدھا تھا جس کے ہاتھ پر تھوڑی رکھی تھی، دوسرے ہاتھ سے ماؤس گھما رہی تھی۔ چہرہ بجھا ہوا تھا، ساکت نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ اور ہم زندگی کے اس موڑ پر ہیں فارا فرحاد ملک، جس موڑ پر تم میرا یقین بالکل نہیں کرو گی، اور میں یقین دلا بھی نہیں سکتا کہ پوری بات تو وہ خود سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا، اس سے کیسے کہتا۔ فارا، کتنا کام رہتا ہے ابھی یار؟ بسما جانے کو تیار اس کے پاس آئی۔ اکثر آف ٹائم میں وہ دونوں اکٹھی آفس سے باہر نکلتی تھیں، باہر جا کر پھر دونوں اپنے اپنے روٹ کی بس پکڑ لیتی۔ میرا بھی کام ابھی آدھے گھنٹے کا ہے، تم جاؤ، فارا نے اسکرین سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ اوکے بائے۔ بائے۔ فارا دراز کھول کر فائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی لوگ جا چکے تھے، چند ایک اپنا کام پورا کر رہے تھے، وہ بھی نکلنے لگے تو فارا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ او شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ پین ڈرائیو میں سب ڈیٹا سیو کرتی کمپیوٹر آف ہو گیا۔ صرف کمپیوٹر ہی نہیں، ساری لائٹ ایک دم بند ہوئی تھی۔ اشفاق 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی بجلی ندارت رہی تو فرحاد اپنے روم سے نکل کر پیون کو آوازیں دینے لگا۔ جی سر۔ وہ ہڑبڑاتا فرحاد تک پہنچا۔ لائٹ کیوں بند ہوئی؟ اپنی چیزیں سمیٹتی فارا کے کانوں میں فرحاد کی آواز آئی۔ پتہ نہیں صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ ساری لائٹ بند ہو گئی؟ ہاں، دیکھو کیا مسئلہ ہے، جنریٹر یو پی ایس کچھ بھی نہیں چلا۔ عجیب بات ہے صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ پیون پلٹ گیا۔ فرحاد وہیں راستے میں کھڑا رہا۔ فارا اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی فائل پکڑتی جانے کو تیار تھی، باقی کا کام اب اسے گھر پر ہی کرنا تھا۔ فرحاد راستہ بند کیے موبائل میں مصروف وہیں کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می؟ فارا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا جیسے اس کی موجودگی کی توقع نہ ہو۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ راستے سے ہٹنے کے بجائے وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا، اور فارا کو لگا اس کا رہا سہا سب اب ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی کہ یہ میرے باپ کا آفس نہیں ہے جہاں میں اپنی مرضی سے آؤں جاؤں، لیکن فرحاد کی شکل دیکھ کر مشکل سے ہی خود کو خاموش کیا اور پلٹ گئی۔ کیبن کے پیچھے سے بنے راستے سے ہوتے ہوئے جہاں گھوم کر نکلی تھی تو وہی راستہ جہاں فرحاد کھڑا تھا۔
लेकिन फरहाद पीछे राहदारी में खड़ा था। लाइट बंद है, लिफ्ट नहीं चलेगी। वो बाहर निकलकर हस्बे मामूल लिफ्ट की तरफ आई और बटन दबाकर इंतजार करने लगी जब उसके पीछे से आवाज़ आई, और उस वक्त उसे वाकई ये बात याद नहीं थी। साहब जी, मालूम किया है, टाइम लगेगा, कोई फॉल्ट हो गया है, पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो गई है, कंप्लेन कर दी है। इशफाक की बात पर फरहाद उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, उसे कुछ ज़रूरी हिदायत देने लगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ फिर। वो कहकर फारा की जानिब हुआ, लेकिन फारा होती तो दिखती, वो जा चुकी थी। फरहाद गहरा सांस भरकर ऑफिस में से अपनी चीज़ें लेने मुड़ा। फरहाद को गए अभी 1 दिन हुआ है, यूँ लगता है जैसे कब का गया है। फरहाद की वालदा फरहत बेगम अफसरदा सी बोली। उनकी मालिश करती नूरी उनकी पर्सनल केयर टेकर थी। फरहत बेगम को 3 साल पहले फॉलिज का अटैक हुआ था। अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी थी। पहले तो वो बोल भी ना पाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बात करती थी, लेकिन जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज था। इलाज जारी था। डॉक्टर बेहतरी के लिए पुरुमीद थे। उनके 4 बेटे थे। 2 बेटे 9 उम्र में ही वफात पा गए थे। अब फरहाद और फ़हीम ही उनके पास थे। अकेली थीं। शौहर की वफ़ात के बाद ज़्यादा महसूस करती थीं। फ़हीम की शादी हुई पाकिस्तान में ही थी, लेकिन बाप का बिजनेस संभालने को बाहर जाना पड़ा। फिर फैमिली भी उधर चली गई। फरहत बेगम औलाद के मामले में बहुत कॉन्शियस थी, लेकिन दूरी मजबूरी थी। अपनी अपनी फैमिली के लिए बच्चों को तो सरवाइव करना था। फरहाद का काम भी इस्लामाबाद और लाहौर में था। वो कभी यहाँ कभी वहाँ। हालांकि जानती थी कि फ़हीम और फरहाद उनकी काफ़ी फ़िक्र करते हैं। अब भी फरहाद काफ़ी दिन उनके पास था और फ़हीम ने भी आने का कहा था, लेकिन दिल चाहता था वो सब उनके पास ही रहें। लेकिन बच्चे अब कारोबार तो नहीं छोड़ सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं खाला जान? अंदर आती ही शाल ने उन्हें ऊंची आवाज़ में सलाम किया और फिर झुककर उन्हें गले मिली। फरहत बेगम के फिरदगी जैसे छिपाक के साथ गायब हुई थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी इशू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ खाला जान। इशाल मुस्कुराई थी। दाएं गाल पर गढ़ा पड़ा था। किसके साथ आई हो? वो उसे मोहब्बत से देखती बोली। बाबा से कहा कि आज आपसे मिलने जाऊंगी, वो ऑफिस जाते हुए छोड़ गए। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि फरहत बेगम ने उसे टोक दिया। अंदर क्यों नहीं आया तारिक? वही तो बता रही हूँ खाला जान, ऑफिस से वापसी को लेने आएंगे तो कह रहे थे मिलूंगा। अच्छा अच्छा, क्या खाओगे फिर तुम आज? तो पूरा दिन मेरे पास हो। वो मुतमिन होती तो साथ ही मेहमान नवाजी की फिक्र हुई। आज मैं खाना बनाती हूँ, मैं और आप मिलकर खाएंगे। आपका पसंदीदा लंच बताइए, क्या बनाऊँ? अरे नहीं बेटा, फिर तो तुम सारा दिन किचन में रहोगी। शेफ़ बना लेगा खाना, तुम बस मेरे पास रहो। आज मैं उदास थी, तुम आ गई हो, अब मेरे पास ही रहो। क्यों उदास थी? फरहत बेगम ने उसके परेशान होते चेहरे को मोहब्बत से देखा। बस यूं ही, फरहाद अभी कल ही गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उदासी महसूस हो रही है। तुमसे मिला था फरहाद? उन्होंने बताते हुए उससे पूछा। नहीं। इशाल का लहजा धीमा हुआ था। फरहत बेगम ने उसके फीके पड़ते चेहरे को देखा तो बात बनाने को बोली। दरअसल वो बहुत मसरूफ़ है ना, अब तो इस्लामाबाद में भी अपनी ब्रांच खोली है उसने, तो यहाँ भी मुझे कम टाइम दिया। उसने बस काम काम करता रहा। उसकी वजाहत पर इशाल फीका सा मुस्कुराकर बात पलटने को बोली। फ़हीम भाई का सुनाइए। हाँ, वो भी आ रहा है इसी हफ्ते का कहा था, देखो अब। अच्छा पहले बताओ खाओगी क्या? अभी नूरी जाकर किचन में कह आती है, टाइम से लंच भी तैयार हो जाएगा। फरहत बेगम उससे पूछने लगी। कुछ भी खाला जान। अच्छा छोड़ो तुम कुछ भी को। नूरी जाओ किचन में और कहो कि जल्दी से मटन बिरयानी रायता सलाद सब तैयार करें, और मीठे में कस्टर्ड। नूरी ताबेदारी से सर हिलाती बाहर निकल गई और इशाल ने मुस्कुराकर अपनी खाला को देखा, जो जानती थी कि उसे बिरयानी बहुत पसंद है। घर आकर भूख तो बहुत लगी थी। आज लंच भी नहीं किया था, लेकिन कुछ बनाने को दिल नहीं किया। वैसे भी आज आते आते 6:30 हो गए थे। आम दिनों में वो रोज़ 5 बजे ऑफ होता तो 5:30 या 6 बजे तक पहुंच जाती थी। वो सुहा के साथ बाहर जाने का सोचकर नीचे आई थी। इरादा था आज कुछ बाहर से ही खाने का, मूड भी ठीक हो जाता। सुहा भी बाहर जाने की शौकीन थी तो कोई मसला नहीं था। उसे जब कहो वो तैयार हो जाती थी। दरवाजे को लॉक लगाते चाबियां बैग में रखते वो नीचे आई। वैसे तो वो नीचे भी रह सकती थी, नीचे भी रूम था, लेकिन खुद ही से अच्छा नहीं लगता था। आंटी ने बहुत बार इसरार किया, लेकिन जब उनकी फैमिली में से कोई मिलने आता तो उससे अच्छा नहीं लगता था यूं ही बेमकसद उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होना। जब उनका बेटा अपनी फैमिली के साथ आता तब तो उसकी कोशिश होती कम ही नीचे जाए। उससे अच्छा नहीं लगता था यूं बिना किसी रिश्ते के बिला वजह सवार होना, लेकिन कभी कभी सुहा से फिर भी ज़बरदस्ती घसीट लेती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? वो ग्रिल का दरवाज़ा खोलती अंदर आ गई तो आंटी सामने सोफे पर विराजमान थी। शुक्र अल्लाह का बेटा, तुम सुनाओ, आओ बैठो।
खुशामदीद मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उन्होंने कुर्सी की जानिब इशारा किया। शुक्रिया आंटी। सोहा कहाँ है? वो बैठते हुए बोली। इधर ही थी, अभी कमरे में गई है। सोहा, फारा बुला रही है। आंटी ने ऊंची आवाज़ लगाई। जवाब में उसके कमरे से आवाज़ आई, अभी आई। और कुछ लम्हों बाद वो सामने थी। चाय बना के लाती हूँ। 5 मिनट बाद वो यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद उठते हुए बोली तो फारा ने उसे मना किया। नहीं, चाय नहीं, बाहर चलें। सुहा बैठ गई। आंटी अब टीवी पर आते प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जे थीं। कहाँ? कहीं भी बाहर। बेटा फिर भी कहाँ जाना है? आंटी भी मुतवज्जे हुई। आंटी यहीं पास रेस्टोरेंट तक। चलो फिर 7 तो बज चुके हैं, जाना है तो जाओ। 8 बजे तक आ जाना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी। जी आंटी, मैं तो तैयार हूँ। सोहा और आप तैयार हो जाएं। नहीं बेटा, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, तुम दोनों जाओ। चलो सोहा, 2 मिनट में तैयार हो। आंटी के कहने से पहले ही सोहा छपाक से कमरे में जा चुकी थी। वो दोनों उसकी फुर्ती देखकर मुस्कुरा दी। मुझे तो लगा था तुम्हें बहुत भूख है, अब तुम कुछ भी नहीं खा रही। सोहा इसे यूं ही प्लेट में चम्मच घुमाते देखकर बोली। पता नहीं क्या है, मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी, अब दिल ही नहीं कर रहा खाने का। फारा खुद बेजार थी, दिल भरा भरा सा था हर चीज़ से। कभी दिल करता खूब रोए, कभी इतना गुस्सा आता कि दिल करता किसी एक आध को तो मार ही दे। मैं बिल मंगवाती हूँ, या आइसक्रीम खाओगी तुम? फारा को याद आया वो आइसक्रीम ज़रूर खाती थी और वही हुआ। उसने ज़ोर से इस बात में सर हिलाया। उसने वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, साथ ही आंटी के लिए भी सूप पैक करवाया। कुछ पल गुजरे जब फारा की आंखों पर किसी ने हाथ रखा। कौन? उसके हाथ बेख्तियार अपनी आंखों पर जमे हाथों तक गए तो महसूस हुआ वो हाथ मर्दाना थे। फारा परेशान हो गई। ऐसी बेतकल्लुफ़ी तो किसी के साथ नहीं थी उसकी। सुहा भी खीखी कर रही थी। फारा, अगर तुम पहचान गई ना तो ये सारा बिल मैं दूंगी। सुहा का अंदाज शरारत से भरपूर था। आदिल? अगले ही पल फारा के दिमाग में क्लिक हुआ तो वो बेख्तियार बोल उठी। ओह माय गुडनेस, आई एम सरप्राइज्ड। आदिल की हैरान कुन आवाज़ आई और सोहा हक्का बक्का। हैरान क्यों हो? फारा ने उसने देखा जो अब कुर्सी। हाँ वाकई तुमने मुझे हैरान कर दिया। आदिल सोहा की आइसक्रीम खाता हुआ बोला। फारा मुस्कुरा कर रह गई। खैरियत, आज तुम दोनों क्या सेलिब्रेट कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस आज वैसे ही मूड था। फारा सादा अंदाज में बोली। शऊरी तौर पर वो मुहतात हुई थी। पता नहीं क्या मूड था, कुछ भी नहीं खाया इसने। सोहा ने खफकी से उसे देखा तो फारा मुस्कुरा दी। क्या खाओगे तुम? फारा ने आदिल से पूछा। कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ खाना खाने ही आया था फ्रेंड्स के साथ कि मेरी नज़र सोहा पर पड़ी। अगर तुम्हारी जगह सोहा होती तो कभी ना पहचान पाती। उसकी बात पर सोहा ने कहा और अपनी आइसक्रीम का कप छुपा लिया। फारा मुस्कुरा कर रह गई और वेटर को आइस लाने का कहा। आदिल उससे जॉब के मुतल्लिक पूछने लगा तो उसे तफसील बताने लगी, साथ ही और बातें होने लगीं। आदिल की वजह से वो रिलैक्स हो गई थी, जानती थी कि अब उन्हें घर ड्रॉप करेगा। आदिल की नेचर फ्रेंडली और कूल थी, यही वजह थी कि फारा भी उससे बेतकल्लुफ़ थी। इतनी नहीं, लेकिन ये कि उससे मशवरा लेना, काम से मुतल्लिक बात कर लेती थी। और इससे बात करने के दौरान फारा की नज़र भूल कर भी उस तरफ ना गई थी जहाँ फरहाद था। तुम जानते हो इसे? रिदा ने फरहाद से पूछ ही लिया, जिसकी नज़र बार बार उस काले कपड़ों वाली लड़की पर जाकर रुक रही थी। किसे? फरहाद का कॉफ़ी का कप मुंह को लगाते हुए बोला। ओहो, किसे? वही जो ब्लैक ड्रेस में है। रिदा ने उसे मुस्कुरा कर देखा। जिस तरफ उसका इशारा था फरहाद बखूबी समझ गया, लेकिन फरहाद ने उस जानिब नज़र डालने से ग्रेस किया। हाँ, ऑफिस में जॉब करती है। फरहाद ने लापरवाह अंदाज अपनाया। अच्छा, तुम तो बॉस हुए ना उसके? तो तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, फिर भी वो नहीं आई तुमसे मिलने और ना ही तुम गए उसे देखकर, जबकि ये तो नॉर्मल बात होती है ना। चलो रस्मन दुआ सलाम ही सही, चाहे दूर से मुस्कुराहट ही उछाल देना। रिदा को उसकी बात सुनकर हैरानगी हुई थी। बस करो रिदा, कितना बोलोगी? अरे मुझे अजीब लगा तुम दोनों का रवैया। वो ऑफिस में बुलाती नहीं तुम्हें? रिदा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। ऑफिस का सारा काम बाबर के अंडर है, मुझसे कम ही राब्ता है सबका। फरहाद को नाचार जवाब देना ही पड़ा। फिर भी मुलाकात तो हुई होगी ना। अब देखो ये जो लड़का आकर बैठा है, इनके साथ भी तो इनको देख कर ही आया है, वो जानता था उन्हें। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? अब मैं क्या करूं? फरहाद उसकी बात काट कर बोला। मैं क्या कहूँगी तुम्हें, मैं तो इसलिए कह रही कि तुम उधर बार बार देख रहे थे तो। वो थोड़ा सा हैरान होती बोली। बस करो रिदा, बहुत बोलती हो तुम, बंद करो ये बात अब। ओके।
रिदा ने भी मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और बेख्तियार दोनों की नज़रें फिर से उसी टेबल पर गईं जहां गालबन बिल पर बहस हो रही थी। फारा खफगी से आदिल को देख रही थी जो बिल अदा कर रहा था। इन तक आवाज़ तो नहीं आ रही थी, कभी कभी आवाज़ बुलंद होती तो कोई फुकरा पहुंचता, लेकिन बात समझ नहीं आती। फरहाद ने नज़रें हटा ली और कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। खूबसूरत है, रिदा भी नज़रें हटाते बोली कि वो तीनों बाहर निकल रहे थे, लेकिन फरहाद ने सुनी अनसुनी करके उसकी बात का जवाब नहीं दिया। रिदा मानी खेजी छूटती मुस्कुराहट को जब्त करके कप लबों से लगा गई। घर आकर मुसलसल 1.5 घंटा लैपटॉप पर काम किया। रात के 12 बजने वाले थे। लैपटॉप ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मौसम तब्दील हो रहा था, हल्की हल्की सर्दी हुई थी। वो करवट के बल लेटी थी, मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करके तकिए के पास रख दिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन आंखें बंद कर लेने से नींद तो नहीं आती ना। इधर उधर करवट बदल कर थक गई, लेकिन नींद ने तारत। टेबल पर पड़ा रिमोट पकड़ा और टीवी ऑन किया, चैनल सर्चिंग करने लगी। एक वक्त होता है आप बस अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले। कोई आपके पास नहीं होता उस वक्त। आपको एक इंसान से ज़रूर ही गिला होता है, बेख्तियार, कि वो भी आपके साथ नहीं है। और वो इंसान कोई भी हो सकता है। आपका बहन भाई, माँ बाप, शौहर, आपका बच्चा। मोहब्बत सिर्फ मर्द औरत के बीच की चीज़ थोड़ी है, ये हर जगह है। खैर, बात किसी और को रुख निकल रही है। मैं आपको बता रहा था कि जिस शख्स को आप तन्हाई में सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, वो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। किसी चैनल पर मॉर्निंग शो रिपीट में चल रहा था, जिसका मौजू तो फारा को पता नहीं क्या था, लेकिन वहाँ बैठे एक आदमी की बात ने उसे चैनल बदलने से रोक दिया था। सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी, मरते वक्त भी गैर ही कंधा देंगे। 12 से ऊपर वक्त था। टीवी की कभी तेज़ कभी मध्यम होती रोशनी कमरे में फैली थी। किसने देखना था कि फारा इकराम रात के इस पहर आंखें नम किए लेटी थी, और इस पल उसने आंसुओं को रोकने के लिए जब्त नहीं किया था। तकिए में मुंह छुपाए वो सिसकियाँ लेने लगी थी। ये तो होता था, खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने दुख को बंद कमरे में रो लेने से दिल भी हल्का हो जाता था, और अगले दिन नए सिरे से हौसला और हिम्मत भी आ जाती थी। फरहाद भी करवट पर करवट बदल रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोचों का समंदर बहता हुआ बहुत पीछे की जानिब कूद गया, जहाँ वो और बाबा अकेले कमरे में थे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ वो इंसान है, अकेली कोई नहीं है। उसका इंसानियत के नाते तुम्हें सोचना चाहिए। नदीम मलिक उसे कायल करने के लिए उसका हाथ थामे उसे बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, आप जानते हैं ना। आपने खुद उसके साथ मेरा रिश्ता बनाया था, और अब कैसे मैं उसका दिल तोड़ सकता हूँ? वो भी अकेली है। फरहाद को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो उनकी बात रद्द करने पर मजबूर था। उसका बाप है उसके सर पर, और उसके साथ कोई नहीं है। नदीम मलिक ने फिर उसे समझाना चाहा, उसका दिल नरम करना चाहा। यूँ तो बाबा बहुत सी लड़कियां हैं, क्या सबसे कर लूँ शादी? फरहाद का लहजा खफगी लिए था। फरहाद, नदीम मलिक गुस्से से बोले, मैं तुम्हें इतनी देर से बात समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझना नहीं चाह रहे, सब जानते हुए भी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चंद लम्हों बाद वो जब्त करके बोले और उसका हाथ छोड़कर खुद कमरे से निकल गए। फरहाद अपनी जगह से उठ बैठा। भाई ठीक कहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देना चाहिए। फारा कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। जब उसे मेरी ज़रूरत थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया। अब वो एक खुद मुख्तार लड़की है, मुझे उससे बात करके इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। खिड़की खोलकर जलता सिगरेट लबों से लगाकर धुआं छोड़ते हुए वो एक फैसले पर पहुंच चुका था। रात को रोते रोते कब सोई पता नहीं चला। सुबह आंख लेट खुली, सर बोझल सा हो रहा था। ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी, लेकिन फ्रेश होने के लिए नहाना ज़रूरी था, तो देर और देर में बदली। जिस वक्त ऑफिस आ पहुंची, 1 घंटे से ऊपर लेट थी। उसने रास्ते में सोचा था सीधे सरमदीन को बता देगी अपने लेट आने की वजह, लेकिन उससे पहले ही उसामा उसके सर पर खड़ा था। फारा, आप आज लेट आई हैं? जी मालूम है मुझे, खुद को नॉर्मल रखते हुए उसने जवाब दिया। मैं आपको बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। उसामा के माथे पर बल पड़े। मैं सरमतीन को बता दूंगी अपने लेट आने की वजह। फारा अपना कंप्यूटर ऑन करते हुए उसे नज़रअंदाज करके बोली, अस्सलामुअलैकुम। इसी पर फरहाद भी बुलंद आवाज़ में सलाम करता अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था। स्टाफ उसके सलाम का जवाब देने लगा। जवाब मिलने पर सर हिलाकर मुस्कुराहट उछालते फरहाद की नज़र उसामा पर पड़ी थी, जो फारा के पास खड़ा था। फारा सर झुकाए बैठी रही। बाकी सबकी तरह ना तो उसने फरहाद के सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ में दिया था, और ना ही फरहाद की जानिब देखा था। मिस फारा, मत भूलें कि मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ और आप मुझे जवाब देने की पाबंद हैं।
موقع کا فائدہ اسامہ نے خوب اٹھایا اور بلند آواز میں بولا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ فرحاد بھی رکا تھا اور آس پاس بیٹھے افراد بھی متوجہ ہوئے۔ ایک دم فارا کو اس کے اونچے بولنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ حیران سے اسے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ مزید بولا۔ آپ سے ایک بات کا جواب مانگا، آپ لیٹ کیوں ہوئی؟ آپ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں، بلکہ آپ کو خود چاہیے کہ آپ مجھے آ کر انفارم کریں اپنے لیٹ آنے کی وجہ، لیکن آپ تو مزید ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اسامہ کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ فارا کو آگ ہی لگا گیا۔ فارا سمجھ چکی تھی کہ وہ جان کے اسے انسلٹ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اور جان بوجھ کر اسے برا دکھانا چاہ رہا ہے۔ فضول باتیں مت کریے، میں نے نہ تو آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی اس قسم کا رویہ اختیار کیا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی غلط فہمی ہو۔ سب متوجہ ہو چکے تھے۔ فارا سخت لہجے میں بولتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ فرحاد ان کے قریب آ چکا تھا۔ اسامہ! اس کی بات کا جواب دینے کے لیے اسامہ کو منہ کھولتے دیکھ فرحاد نے اسے روکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ بحث کر رہے ہیں؟ سر، میں بحث نہیں کر رہا، یہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آئی ہیں۔ میں نے ان سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو یہ ایک تو مجھے لیٹ آنے کی وجہ نہیں بتا رہی اور اوپر سے مجھے کہہ رہی ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں لیٹ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ پھر پوچھنے پر جواب دے رہی ہیں کہ سر متین کو بتائیں گی۔ اسامہ کے لفظوں کی ہیرا پھیری کر کے بتانے پر فارا کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا دل کیا وہ ایک تھپڑ تو اسے مار ہی دے۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مس فارا، آپ میرے روم میں آئیے اور باقی سب اپنا کام کریں۔ فرحاد کہہ کر اپنے روم کی طرف گیا۔ باقی سب بھی اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ فارا کسی جانب دیکھے بغیر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا فارا؟ کچھ پل بعد بسمہ کی پریشان بھری آواز اسے سنائی دی تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو مسلتی جیسے خود کو پرسکون کرنے لگی اور کچھ نہ بولی۔ فارا؟ بسمہ نے پریشان ہو کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چہرے سے ہاتھ پیچھے کر کے اس نے بسمہ کی طرف دیکھا تو آنکھیں شدید سرخ تھیں، جیسے وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی۔ مس فارا، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ پی این کے پیغام پر بسمہ اور پریشان ہو کر فارا کو دیکھنے لگی، جو سر ہلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو فارا، میں سر کو کہہ آتی ہوں کہ تم کچھ دیر بعد آؤ گی۔ نہیں بسمہ، میں ٹھیک ہوں۔ مدھم لہجے میں بولتی وہ فرحاد کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بسمہ نے غصے سے اسامہ کی جانب دیکھا جو بہت اطمینان سے بسمہ پر ایک نظر ڈال کر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ اس نے کل والی بات کا بدلہ لیا تھا۔ اسامہ کے دل کے اندر تو خوشی سے